أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. صدق الله العظيم.
وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يعمل سوءا يجز به سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اسلام کے 3 بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ آخرت کا ہے کہ ہر انسان کو قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہونا ہے اور اس کی زندگی کا حساب کتاب ہونا ہے. اس لیے قیامت کا دن یوم الحساب کہلاتا ہے. پھر ہم نے یہ باتیں بھی تفصیل کے ساتھ ڈسکس کی کہ گناہ کے اپنے اثرات ہوتے ہیں. انگلش میں کہتے ہیں ٹو ایوری ایکشن دیر از آلویز ایکول اینڈ اپوزٹ ریئیکشن. تو گناہ بھی ایک ایکشن کی مانند ہے، اس کا ریئیکشن ہوتا ہی ہوتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں جی کہ ہر کاز کا کوئی نہ کوئی ایفیکٹ ہوتا ہے. تو گناہ ایک کاز ہے اور اس کی سزا کا ملنا اس کا ایفیکٹ ہے. جب تک کاز موجود رہے گی ایفیکٹ رہے گا اس کا. بندہ اس سے بچ نہیں سکتا، جتنا کامیابی سے گناہ کرے کوئی اسے پوچھنے والا نہیں، کوئی اس کو سمجھانے والا دنیا میں نہیں، گناہ اس کے اختیار میں ہے، تو بھی اس کی سزا اللہ رب العزت اسے دیں گے. آخر یہ بڑے بڑے مالدار پیسوں والے جو اپنی من مرضی کا دیا کھاتے ہیں، من مرضی کے گھروں میں سوتے ہیں، ان کو کیا مصیبت ہوتی ہے کہ ان کو نیند کی گولیاں کھانی پڑتی ہیں. اگر اپنی خواہشات پوری کرنے پر انسان کو خوشی ہوتی، سکون قلب ہوتا، تو یہ لوگ دنیا کے بڑے خوش نصیب لوگ ہوتے. جبکہ ایسا نہیں ہے، پریشان حال ہوتے ہیں، ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں. تو گناہ کے اپنے اثرات ہیں. جو گناہ کرے گا اثرات کو روک نہیں سکے گا. یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں. جہاں گناہ ہوگا وہاں اس کا بد اثر ضرور ہوگا. تاہم کچھ اثرات ایسے ہیں جو واضح نظر آتے ہیں. اب ان کی ایک تفصیل ہے. حضرت اقدسانی رحمۃ اللہ علیہ نے جزاء الاعمال چھوٹا سا کتابچہ ہے، اس میں اس کی بڑی تفصیل دی ہے. اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم ان اثرات کو ایک ایک کر کے دیکھتے جائیں گے. گناہ کا ایک اثر تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی علم نافع سے محروم ہو جاتا ہے. ایک ہوتا ہے علم اور ایک ہوتا ہے معلومات. ان دونوں میں فرق ہوتا ہے. معلومات تو ہر بندے کو ہوتی ہیں، چاہے مومن ہو چاہے کافر ہو. ہمیں کتنے پادری ایسے ملے
جو دین اسلام کی اتنی معلومات جانتے ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا. ایسے پادری ملے جو عربی میں گفتگو کرتے ہیں. آپ قرآن کی آیت پڑھیں، وہ قرآن پاک کا ترجمہ آپ کو بتائیں گے. ان کے پاس علم نہیں، معلومات ہے. پکتھل نے جب قرآن مجید کا انگریزی میں ترجمہ کیا تو وہ اس وقت تک کافر تھے. تو ایک کافر نے زبان دانی کے زور پر قرآن کا ترجمہ کیا نا، یہ تو اعجاز قرآن تھا کہ اللہ نے بعد میں اس کو ہدایت عطا فرما دی. تو معلومات تو کافر کے پاس بھی ہو سکتی ہیں. آخر فرق کیا ہے معلومات میں اور علم میں؟ حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ سے نے ایک مرتبہ طلباء سے پوچھا کہ بتاؤ علم کسے کہتے ہیں؟ کسی نے کہا جاننا، کسی نے کہا پہچاننا. حضرت خاموش رہے. کچھ مختلف جواب دینے کے بعد بچے چپ ہوئے تو ایک نے کہا کہ حضرت آپ ہی بتا دیجئے. تو انہوں نے فرمایا علم وہ نور ہے، علم وہ نور ہے جس کے حاصل ہونے کے بعد اس پر عمل کیے بغیر چین نہیں آتا. علم وہ نور ہے جس کے حاصل ہونے کے بعد اس پر عمل کیے بغیر چین نہیں آتا. اگر ایسا ہے تو علم ہے، ورنہ معلومات. تو اس کو علم نافع کہتے ہیں، نفع دینے والا علم. اور اگر ایسا نہیں تو کمثل الحمار یحمل اسفارا، گدھا ہے جس کے اوپر بوجھ لادا. آخر بے عمل علماء جو بنی اسرائیل کے تھے ان کو گدھے سے تشبیہ دی گئی نا. تو علم اور چیز ہے، معلومات اور چیز ہوتی ہیں. اسی لیے جب معلومات ہوتی ہیں نا تو علم کے باوجود بندہ گمراہ ہوتا ہے. دیکھنے میں علم ہوتا ہے اس کے پاس، مگر وہ نام کا علم، حقیقت میں معلومات. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں آفرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا دیکھا آپ نے اسے جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا. وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اللہ نے علم کے باوجود اسے گمراہ کر دیا. تو یہ اصل میں معلومات تھیں، یہ علم نافع نہیں تھا. اگر ہوتا تو اسے نفع دیتا، علم کے باوجود گمراہ ہو گیا. یہ کیا بات ہے علم کے باوجود گمراہ ہونا؟ اس کی مثال سمجھ لیں کہ سگریٹ انسان کی صحت کے لیے مضر ہے. کئی مرتبہ سگریٹ پینے والا چھوٹے بچوں کو نصیحت بھی کرتا ہے، بھئی ہم نے تو زندگی برباد کر لی، بچوں تم اس بری عادت میں نہ پڑنا. اس کا مطلب ہے وہ جانتا ہے، ریئلائز کرتا ہے. سگریٹ بنانے والی کمپنی اوپر لکھ بھی دیتی ہے سگریٹ نوشی مضر صحت ہے. اب پینے والا بھی جانتا ہے، بنانے والے بھی اس کو بتا رہے ہیں، لیکن اس بندے کے دل ایک ایسی طلب پیدا ہوتی ہے وہ پھر گھٹنے ٹیک دیتا ہے اور سگریٹ پینی شروع کر دیتا ہے. اس کو کہتے ہیں علم کے باوجود گمراہ ہونا. وہ بندہ جانتا ہے میں کر کے آ رہا ہوں، نفس کے ہاتھوں مجبور ہوتا ہے. وَجَعَلَ عَلَىٰ قَلْبِهِ وَسَمْعِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً وَخَتَمَ عَلَىٰ قَلْبِهِ وَسَمْعِهِ، اس کے دل پر، اس کے کانوں پہ مہر لگا دیتے ہیں، اس کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دیتے ہیں. فَمَن يَهْدِهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ. تو اس لیے علم نافع ہمیشہ مانگنا چاہیے، نفع دینے والا علم. معلومات سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے.
گناہوں کی وجہ سے انسان علم نافع سے محروم ہو جاتا ہے، معلومات رہ جاتی ہے، دل یہی کرتا ہے، طالب علم ہے جی میں اکٹھا پڑھ لوں پھر اکٹھا عمل کروں گا، جو اب پڑھ کے عمل نہیں کر پا رہا، جب پڑھے ہوئے مدت گزر گئی پھر عمل کہاں کر پائے گا؟ شیطان کا دھوکہ۔ تو گناہوں کی ظلمت انسان کو علم نافع سے محروم کر دیتی ہے۔ مشہور شعر ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد امام وقی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ بھول جاتا ہوں، ان کا بھی گناہ نہ کیا کرو۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت میں کچھ شاعرانہ مزاج بھی تھا، انہوں نے اس کو شعر میں ڈھال دیا، شکوت الی وقیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی فان العلم نور من الہی ونور اللہ لا یعطی لعاصی۔ میں نے امام وقی رحمۃ اللہ علیہ سے اپنے حافظہ کی کوتاہی کی شکایت کی، انہوں نے وصیت کی کہ تم گناہ نہ کرنا، اس لیے کہ علم اللہ رب العزت کا نور ہے اور اللہ کا یہ نور گناہگاروں کے دل میں عطا نہیں کیا جاتا۔ تو ظلمت اور اندھیرا ایک جگہ رہتے تو نہیں ہے نا، علم نور ہے، گناہ اندھیرا ہے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ ایک جگہ بدماش اور شریف اکٹھے ہوں تو پھر شریف ہی جگہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے نا۔ تو جب دل میں ظلمت ہوگی گناہوں کی تو پھر علم رخصت ہو جائے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ امام شافعی رحمۃ اللہ کو نصیحت فرمائی، انی اری اللہ تعالی قد القى علی قلبک نورا، میں دیکھتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے اے بچے نوجوان تمہارے دل میں ایک نور کو القاء فرما دیا ہے، فلا تطفئہ بظلمۃ المعصیہ، اب تم گناہوں کی ظلمت سے مجھے بجھا نہ دینا۔ تو علم کی حیثیت اگر چراغ کسی ہے تو گناہ کی حیثیت ہوا کے تھپیڑوں کی بھی ہے۔ اگر ہوا کے تھپیڑے لگتے رہیں گے تو کب تک چراغ جلے گا؟ بالآخر بچ جائے گا۔ تو علم نافع سے انسان محروم ہو جاتا ہے۔ اس لیے آج طلباء شکایت کرتے ہیں کہ حضرت یاد نہیں ہوتا، کئی کہتے ہیں جی یاد ہو جاتا ہے، بھول جلدی جاتا ہے۔ یاد رکھنا، جہاں عصیان ہوگا وہاں نسیان ہوگا، جہاں عصیان ہوگا وہاں نسیان ہوگا۔ کیوں نہیں آج حافظ الحدیث بنتے؟ ایک وقت تھا کہ لاکھوں حدیثیں ایک ایک بندے کو یاد ہوتی تھی، آج تو سینکڑوں بھی نہیں ہے، ہزاروں کی بات تو دور کی ہے۔ ایسی فوٹوگرافک میموری تھی تو طلباء سنتے چلے جاتے تھے، انہیں یاد ہوتا چلا جاتا تھا۔ آج گناہوں کی ظلمت کی وجہ سے یاد کرتے ہیں اور پھر بھول جاتے ہیں۔ استاد کے درس میں بیٹھتے ہیں، بس ہر حرف سے ہر لفظ سے سلام کرتے چلے جاتے ہیں، ہر لفظ کے ساتھ سلام سلام، رخصت۔ علم رخصت ہو جاتا ہے۔ ایک وقت تھا جب لوگ سونا تھے نا تو ذہب اس کو کہتے ہیں،
اور آج کل ویسے ذہبہ سے ذہب. ایک گناہ کا اثر یہ کہ انسان کے رزق میں تنگی کر دی جاتی ہے. رزق حلال میں تنگی کر دی جاتی ہے. حرام بڑا کھلا ہوتا ہے، حرام بڑا کھلا، حلال میں تنگی. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا. جو ہماری یاد سے، قرآن سے اعراض کرے ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے. معیشت کو تنگ کرنے کا کیا مطلب؟ کہ دیکھنے میں کاروبار بھی لاکھوں میں ہے اور قرضے بھی لاکھوں سے اوپر ہیں. تنگ ہے، پریشان ہے، بینک کا لون کہاں سے دوں، فلاں کا لون کہاں سے دوں، بندے کا لون کہاں سے دوں، کریڈٹ کارڈوں کا لون کہاں سے دوں. دیکھنے میں بڑا سٹیٹس ہوتا ہے، اور جتنا بڑا سٹیٹس ہوتا ہے دل کے اندر اتنا گہرا زخم ہوتا ہے. دکھ اپنا بتا بھی نہیں سکتا کسی کو. رزق کو تنگ کر دیتے. غریب آدمی سکون کی نیند سوتا ہوگا، یہ امیر آدمی رات کو چین کی نیند نہیں سو سکتا. کہتے جی گولیاں کھائے بغیر نیند نہیں آتی. اسی لیے یورپی ممالک میں مشہور ہے کہ ہر آدمی مہینے کے پہلے 18 دن تو بلوں کے لیے کام کرتا ہے. ہر مہینے کے پہلے 18 دن اس کو بل دینے ہیں. پھر جا کر جو باقی دن ہوں گے اس میں وہ کماتا ہے، جو کھاتا اور اپنے اوپر لگاتا ہے. خوف بلوں کا ہر وقت ان کے. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قضاء حاجت کے لیے باہر گئے تو قریب ہی ایک سوراخ تھا. یہ جو جانداروں کا سوراخ ہو نا، اسے اردو میں بل کہتے ہیں. بل میں گھس گیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک چوہا آیا اور ایک اس نے اشرفی نکالی اور پھر اندر چلا گیا. پھر تھوڑی دیر کے بعد اشرفی نکالی، پھر چلا گیا. جتنی دیر یہ اپنی ضرورت سے فارغ ہوئے اس نے کوئی 17 کے قریب اشرفیاں نکال کر ڈالی اور اندر چلا گیا تھا. انہوں نے اشرفیاں اٹھائیں، لے کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں. صحابہ کرام کی بڑی خوبصورت عادت تھی کہ ہر نئی چیز پیش آتی تھی تو نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرتے تھے اور پوچھتے تھے اب ہمارے لیے حکم کیا ہے. تو انہوں نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں گزارش کی کہ یہ واقعہ پیش آیا، میں نے پیسے اٹھائے، آپ کی خدمت میں پیش ہیں. اللہ تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا کہ یہ تو رزق ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بندوبست فرما دیا. تو صحابہ کرام کی زندگیاں ایسی تھیں کہ ان کو بلوں سے رزق ملتا تھا، اور ہماری زندگی ایسی ہے سارے مہینے کی کمائی بلوں میں چلی جاتی ہے. یہ بجلی کا بل، یہ گیس کا بل، یہ ٹیلی فون کا بل، یہ انشورنس کا بل، بل ہی جان نہیں چھوڑتے. توبہ توبہ. تو رزق میں تنگی کیا مطلب؟ رزق حلال میں تنگی آ جاتی ہے. تو جی حضرت کیا کریں؟ ایک وقت تھا مٹی کو ہاتھ لگاتے تھے تو سونا بن جاتی تھی. کسی نے کچھ کر دیا ہے، سونے کو ہاتھ لگاتے ہیں مٹی بن جاتی ہے. بھئی کسی نے نہیں کیا، آپ کے اپنے نفس نے کیا ہے. تو یہ گناہوں کا وبال ہوتا ہے. چنانچہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ایک مثال دیتے ہیں، فرماتے ہیں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً، اور اللہ ایک بستی والوں کی مثال بیان کرتا ہے. کانت آمنۃ مطمئنہ، ان بستی والوں کے پاس امن بھی تھا، اطمینان بھی تھا. دیکھو حسن قرآن، ایجاد قرآن، دو لفظ استعمال کیے. ان کے پاس امن بھی تھا، اطمینان بھی تھا.
امن کہتے ہیں کہ باہر کے دشمن کا ڈر نہ ہو، اور اطمینان کہتے ہیں کہ اندر کا بھی روگ کوئی نہ ہو، نہ ان کو کوئی اندر کا روگ تھا نہ کوئی باہر کا خوف اور ڈر تھا. ایسی مزے کی زندگی. یاتیھا رزقھا رغدا من کل مکان، چاروں طرف سے رزق کی ان پر بارش ہوتی تھی. فکفرت بانعم اللہ، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی نہ قدری کی نہ شکری کی. نتیجہ کیا نکلا؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اللہ نے ان کو بھوک، ننگ اور خوف کا لباس پہنا دیا، کام جیسے کرتے. یہاں بھی ایجاز قرآن دیکھیے. یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ ان کو بھوک ننگائی خوف آ گیا، نہیں، اس کا لباس پہنا دیا. اس کی وجہ کیا؟ کہ جب کھانے کو نہیں نہ ملتا تو سارا بدن پھر پیلا پڑتا ہے، انیمیا ہوتا ہے. کھانے کو جو کچھ نہ ملا تو وہ لباس کی مانند جو پورے جسم کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے. اسی طرح جب خوف ہو تو یکدم بندے کا رنگ پیلا پڑ جاتا ہے. قرآن مجید کا اعجاز دیکھو، لفظ کیسا استعمال کیا کہ واقعی اس کا اثر جسم کے ایک حصے پہ نہیں، سر سے لے کے پاؤں تک انسان کو محسوس ہوتا ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ گناہوں کا وبال ہوتا ہے. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے، ان الرجل لیحرم الرزق بالذنب یصیبہ، بے شک بندہ اس رزق سے گناہوں کے سبب محروم کر دیا جاتا ہے جو اس کو ملنے والا ہوتا ہے. جو رزق اس کو ملنے والا ہوتا ہے اپنے گناہوں کے سبب اس رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے، ملنے اور رزق چلا جاتا ہے. ہمارے ہاں قریب کی بستی میں ایک واقعہ پیش آیا. میاں بیوی میں کچھ کھٹپٹ ہوئی. اللہ کی شان کے اسی وقت ایک مہمان نازل ہو گیا. اب اس کا نزول ورود، خیر خاوند نے اس کو بٹھایا اور بیوی کو آ کے بتایا کہ مہمان آیا ہے. اس نے کہا چھٹی، نہ تمہاری کھانا بننا ہے نہ اس کا بننا ہے. ہوم گورنمنٹ. خیر یہ بڑا پریشان. اب مہمان کے پاس آ کے بیٹھا، اس کے ذہن میں خیال آیا کہ بھائی مہمان کو کھانا نہ کھلایا تو یہ تو بہت بدنامی ہوگی، رشتہ دار ہے، قریبی ہے، تو چلو میں سامنے والے ہمسائے کو کہہ دیتا ہوں. وہ سامنے والے ہمسائے کا دروازہ کھٹکھٹا کے ان کو کہنے لگا جی مہمان ہے اور میری بیوی کی طبیعت خراب ہے. حالانکہ اس کی تو نیت خراب تھی. چھپانے پڑتے ہیں بیویوں کے. تو اس نے کہا جی اس کی طبیعت خراب ہے تو کھانا آپ بنا دیں. ان کا حضرت جناب آپ کیا بات کر رہے ہیں، ہم 10 بندوں کا کھانا بنا دیتے ہیں، آپ فکر نہ کریں، کھانا بھی پہنچ جائے گا. پرانا تعلق تھا، قریب کے پڑوسی تو رشتہ داروں کی طرح گہرا تعلق ہوتا ہے. شریعت نے اس حکم کو، اس قرب کے تعلق کو تسلیم کیا ہے. اس کو اطمینان ہو گیا. یہ آ کے اس کے پاس بیٹھ گیا، باتیں کرنے لگا. اتنے میں اس کو خیال آیا یار اس کو میں پانی ٹھنڈا یا لسی وغیرہ تو پلاؤں. تو یہ پانی لسی لینے جب اندر گیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ بیوی بیٹھی زاروں قطار رو رہی ہے. بڑا حیران، یہ شیرنی رونے والی تو نہیں تھی، آج کیسے بیٹھی رو رہی ہے. جب ذرا آگے ہوا تو جناب وہ روتی ہوئی اٹھی اور کہنے لگی بس آپ مجھے معاف کر دیجئے، آپ مجھے اس کے لیے تو انوکھا دن تھا کہ بیوی معافی مانگ رہی ہے. وہ تو ڈاک کی 3 پات پھانکنے والی تھی. اتنے کا اچھا میں تجھے معاف کر دوں گا، تو بتا تو صحیح ہوا کیا. وہ کہنے لگی بات یہ پیش آئی کہ جب میں نے تمہیں مہمان کے کھانے پکانے سے انکار کر دیا اور آپ چلے گئے تو میرے دل میں خیال آیا کہ لڑائی میری اور آپ تک ہے، مہمان کا کیا قصور، تو کھانا تو بنانا ہی ہے. تو میں اٹھی کہ چلو میں کھانا بناتی ہوں.
جب میں اپنے کچن میں داخل ہوئی حیران رہ گئی، ایک سفید ریش کوئی بوڑھا تھا، وہ ہمارے آٹے کی بوری میں سے کچھ آٹا نکال رہا. میں نے دیکھا تو گھبرا گئی. وہ مجھے کہتا ہے بیٹی گھبرا نہیں، یہ مہمان کا حصہ تھا جو یہاں ملایا گیا تھا، اب یہ سامنے والے گھر میں جائے. مہمان بعد میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا رزق پہلے بندے کے بعد. تو اس لیے یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ گناہوں کے سبب ملنے والا رزق بندے سے واپس کر لیا جاتا ہے. تیسرا اثر کہ گناہ کرنے والے بندے کو اللہ تعالیٰ سے وحشت سی ہو جاتی ہے. وہ جو انس ہوتا ہے، پیار ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، وہ سب ختم. دل نہیں لگتا اللہ کے ذکر میں، اللہ کے تذکرے میں، اللہ کی باتوں میں. نہ اللہ والوں کے پاس لگتا ہے، نہ اللہ والی محفلوں میں لگتا ہے. مسجد آنے کو دل نہیں کرتا. ایک مصیبت لگتی ہے نماز پڑھنی. مسجد میں بیٹھنا ایک مصیبت نظر آتی ہے. اس لیے مصلی پہ چند منٹ بیٹھ جانا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے. بس سلام پھیرا اور اٹھا، لپیٹا مصلی. وحشت سی ہوتی ہے طبیعت کے اندر. وہی بات ہے کہ مچھلی خریدی کسی نے تو اٹھانے والے کہا بھائی گھر لے چلو. اس نے کہا جناب وقت نماز کا ہوا تو پڑھوں گا. اچھا بھائی پڑھ لینا. اب جب وقت ہو گیا تو وہ نماز کے لیے مسجد میں پہنچا، یہ باہر کھڑا انتظار کرتا رہا. جب لوگ نکلنے لگے اور وہ نہ نکلا تو کہتا ہے ارے میاں تجھے کون نہیں نکلنے دیتا. اس لڑکے کو بلانا اس انداز میں، کہتے ہیں ارے میاں تجھے کون نہیں باہر نکلنے دیتا. اس نے اندر سے جواب دیا جناب جو آپ کو اندر نہیں آنے دیتا وہ مجھے باہر نہیں آنے دیتا. تو کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے. ہم نے دیکھا ایک بندہ مسجد کی کرائے کی دکان میں رہتا تھا اور 5 نمازوں کا تارک تھا. مسجد کے دروازے کے ساتھ دکان ہے اور اس کا نماز کی توفیق نہیں ہے. وما توفیقی الا باللہ. اللہ تعالیٰ سے وحشت ہوتی ہے اس کو. تذکرہ اچھا نہیں لگتا، باتیں اچھی نہیں لگتی. آپ اس کے ساتھ بات کرنے لگیں اس کا سینہ گھٹنے لگ جاتا ہے. یہ ہمارے جماعت والے بھائی جب گشت میں جاتے ہیں نا تو اس قسم کے تجربے ان کو بہت ہوتے ہیں. جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ رب العزت کے ساتھ وحشت کا ہونا یہ گناہ کے اثرات میں سے ایک اثر ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. کیوں نہیں ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ لگا دیا گیا. دلوں پہ زنگ لگ جاتا. ایک شخص نے کسی عارف سے شکایت کی کہ جی مجھے یاد الہی سے بہت وحشت محسوس ہوتی ہے. انہوں نے کہا اذا کنت قد وحشت کا الذنوب فدع اذا شئت واستانس. کہ اگر تجھے گناہوں کی وجہ سے اس سے وحشت محسوس ہوتی ہے تو گناہوں کو چھوڑ دے، اس کے در پر آ جا، تجھے اس کی محبت نصیب ہو جائے گی. چوتھا اثر یہ کہ اس بندے کو لوگوں سے بھی وحشت ہوتی ہے. ایک انجانا سا خوف ہوتا ہے اس کے دل میں. لوگوں سے ملنا جلنا بھی اس کو مشکل مصیبت نظر آتا ہے. وہ علیحدہ ہی رہنا پسند کرتا ہے. طبیعت ایسی ہو جاتی ہے نا. اس کو کہتے ہیں فیئر آف ان نون. ہر بندے کے بارے میں اس کے دل میں فیئر آف ان نون ہوتا ہے. کوئی سن نہ لے، کوئی دیکھ نہ لے، کوئی کچھ کہہ نہ دے، حالانکہ کوئی کچھ بھی نہیں کہہ کر رہا ہوتا. اس کے دل میں وحشت ہوتی ہے خود لوگوں سے.
اور پانچواں اثر یہ ہوتا ہے کہ اس بندے کے لیے کامیابی کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. کوئی کام اس کا انجام تک نہیں پہنچتا. کئی لوگوں کو دیکھا نا، بات کرتے ہیں حضرت بس ہوتے ہوتے کام رہ جاتا ہے. کام کرتے ہیں بس ہوتے ہوتے، ڈیل ہوتے ہوتے رہ جاتی ہے، کام نہیں چل رہا. وجہ کیا ہے کہ تقوی کو اختیار کرنے سے اللہ تعالی خود بندے کے وکیل بن کر اس کے کام کو سنوارتے ہیں، اور جب گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ نگاہیں پھیر لیتے ہیں، اس کے بنتے کام بندے کے بگڑ جایا کرتے. یہ خزاں کی فصل کیا ہے فقط ان کی چشم پوشی. یہ خزاں کی فصل کیا ہے فقط ان کی چشم پوشی. وہ اگر نگاہ کر دے تو ابھی بہار آئے. اس کی رحمت کی نظر ہوتی ہے تو بہار آ جاتی ہے، اور رحمت کی نظر ہٹ جاتی ہے تو بس پھر خزاں ہوتی. بھاگتا ہے. ایک روایت میں آتا ہے، اے بندے ایک تیری مرضی ہے ایک میری، ایک تیری مرضی ہے ایک میری مرضی ہے. اگر تو چاہے کہ وہ پورا ہو جو تیری مرضی ہے، میں تجھے تھکا بھی دوں گا اور تیری مرضی بھی پوری نہیں ہونے دوں گا. تو وہی ہوتا ہے، تھکتے بھی ہیں اور مرضی بھی پوری نہیں ہوتی. بھاگ بھاگ کے جوتیاں چٹک جاتی، جوتے گھس جاتے، کام نہیں ہوتے. اے بندے ایک میری مرضی ہے ایک تیری مرضی ہے. اگر تو چاہے کہ وہ پورا ہو جو تیری مرضی ہے تو میرے بندے میں تجھے تھکا بھی دوں گا، تیری مرضی بھی پوری نہیں ہونے دوں گا. اور اگر تو چاہے کہ وہ پورا ہو جو میری مرضی ہے، اے بندے میں تیرے کاموں میں تیری کفایت بھی کروں گا اور تیری مرضی کو پورا کر دوں گا. تو گناہوں کی وجہ سے انسان پر کامیابی کے دروازے بند. تقوی سے یہ دروازے کھلتے ہیں. اس لیے قرآن مجید میں فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. جو تقوی اختیار کرتا ہے، پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں، مخرج بنا دیتے ہیں. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اور ایسی طرف سے رزق دیتے ہیں جہاں سے اس کو گمان ہی نہیں ہوتا، گمان ہی نہیں ہوتا اس کو. اسی لیے پھر کہتے ہیں کہ جی کسی نے کچھ کر دیا، بھائی اس چکر میں پڑ گئے تو پھر کبھی نہیں نکلو گے. اور عورتوں کو تو بس یہ فکرہ بولنے کی ضرورت ہے، سنانے کی ضرورت ہے. اگر وہ پوچھے نا اور جواب میں کوئی کہہ دے جی لگتا ہے آپ پہ کسی نے کچھ کر دیا ہے، تو آگے کی سٹوری بنی بنائی پہلے سے ہوتی ہے. ہاں میری نند نے کچھ کر دیا ہے، ہاں میری دیورانی نے کچھ کیا ہوا ہوگا. یہ حالت ہے. بھئی اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. یاد رکھنا اللہ تعالیٰ دینا چاہے ساری دنیا تل جائے کہ نہ ملے، دنیا اس کا راستہ روک نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ نہ دینا چاہے دنیا تل جائے کہ بندے کو دے دے، دنیا اسے کچھ دے نہیں سکتی. دینا اور لینا پروردگار کا کام ہے. اتنا کمزور یقین اور ایمان، کسی نے کچھ کر دیا ہے، چھوٹے چھوٹے خدا بنا لیتے ہیں. نحن قسمنا بینہم معیشتہم. پروردگار فرماتے ہیں ان کے درمیان معیشت رزق کو ہم نے تقسیم کیا. اس تقسیم کو کوئی بندہ روک سکتا ہے؟ اتنا کمزور ایمان ہمارا قرآن پر. تو اس لیے اس چکر میں پڑنے کی کوئی ضرورت نہیں. نہ کوئی باندھ سکتا ہے نہ کوئی روک سکتا ہے. بندوں سے کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں، اپنے گناہوں سے ڈرنے کی ضرورت ہے. اس کو ہم نہیں باندھا ہوا ہوتا ہے اپنے گناہوں کے ذریعے سے، وہ گٹری بندی ہوتی.
وہ گنڈی گناہ کی کھل جائے تو بس وہ رحمت کے دروازے کھل جائیں گے. ہم الزام ان کو دیتے تھے، قصور اپنا نکل آئے. تو یہ گناہوں کی بے برکتی ہوتی ہے، گناہوں کی برے اثرات ہوتے ہیں بندے کے اوپر. چھٹی چیز، اس بندے کو اپنے قلب کے اندر کوئی حلاوت محسوس نہیں ہوتی. گناہ کرے تو برا نہیں لگتا، نیکی کرے تو اچھی نہیں لگتی. کوئی کیفیت ہے. پتھر ہے، پتھر پہ جیسے کوئی اثر ہی نہیں. پھر کہتے ہیں جی کیا کریں حضرت، لوگ روتے ہیں ہمیں رونا ہی نہیں آتا. کیسے رونا ہے؟ گناہوں نے آنکھوں کے سوتے اور آنکھوں کے چشمے کو خشک کر دیا. یہ چشمہ خشک ہو چکا. خوف خدا دل میں آئے گا، یہ چشمہ دوبارہ ہرا بھرا ہو جائے. لہذا نیکی کا نور بھی بندے کے چہرے پہ نظر آتا ہے اور گناہوں کی ظلمت بھی بندے کے چہرے پہ نظر آتی ہے. شرابی آدمی کو آپ دیکھیں، آپ اس کے چہرے پہ ایک خاص قسم کی تاریکی محسوس کریں گے. زانی کے چہرے پر محسوس کریں گے، جھوٹے کے چہرے پر محسوس کریں گے. ہمیں اللہ نے وہ آنکھیں اگر نہیں دی تو یہ ہمارا قصور ہے. جو باخدا لوگ ہوتے ہیں وہ شکل دیکھ کے پہچانتے ہیں کہ یہ کس طرح کی زندگی گزار رہا ہوتا. عمل کا اثر چہرے پر نظر آتا ہے. تو برائی کرنے سے اور گناہ کرنے سے چہرے پہ ظلمت اور بدن میں سستی. سستی سے کیا مراد؟ دنیا کا کام کرنے کے بارے میں نہیں، دین کا کام کرنے کے بارے میں. وہ جھل ہوتا ہے بدن اس کا. نماز کے لیے بھی اٹھنا چاہے تو نہیں اٹھ پاتا. قرآن مجید میں فرمایا نماز کے بارے میں وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، سوائے خاشعین کے یہ نماز اپنے پڑھنے والوں پر بھاری ہوتی ہے، بوجھ ہوتا ہے. ایک مصیبت نظر آتی ہے ان کو نماز پڑھنا، اور جس کے دل میں نور ہوتا ہے اس کو نماز کے بغیر چین نہیں آتا. تو گناہ انسان کے بدن کو بوجھل کر دیتا ہے اور اس کے دل کو سیاہ کر دیتا ہے. نیکی انسان کے چہرے پہ نور بنا کر سجا دی جاتی ہے. اسی لیے کسی نے نبی علیہ السلام سے جب پوچھا کہ اللہ والوں کی پہچان کیا ہے تو انہوں نے جواب میں کیا فرمایا؟ الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، کہ وہ لوگ جن کو دیکھو تمہیں اللہ یاد آئے وہ لوگ اللہ کے ولی ہوتے ہیں. یہ آپ کبھی فرق کیا کریں، اللہ والوں کے چہروں کو بھی دیکھا کریں تو ان کے چہرے پہ آپ کو بہار کی تازگی نظر آئے گی. اور یہ جو پاپ سٹار ہوتے ہیں، انگلش میں تو پاپ سٹار کہتے ہیں نا، تو اردو میں پاپ کو گناہ کہتے ہیں، گناہوں کے سٹار. تو یہ بیچارے پاپ سٹار ہوتے ہیں. ان کے چہروں کو دیکھیں تو بکھرے ہوئے بال اور چہرہ ایسے نچڑا ہوا کہ جیسے کسی نے اورنج کو نچوڑ کر اس کا رس نکال لیا تو جو باقی بچا ہوتا ہے بیچاروں کا چہرہ ہوتا ہے. ظلمت آپ خود محسوس کر سکتے ہیں ان کے چہروں کو دیکھ. کسی نے حضرت اقدس کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے، ان کے ہاتھ سے چند ہندوؤں نے اسلام قبول کیا تو لوگوں نے کہا کہ دوسرے ہندوؤں نے کہا کہ تم نے یہ کیا کیا، مسلمان بن گئے.
تو انہوں نے حضرت کشمیر رحمۃ اللہ کے چہرے کو اشارہ کر کے کہا کہ اس چہرے کو دیکھو، یہ چہرہ ہمیں کسی جھوٹے انسان کا چہرہ نظر نہیں آتا، یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہوتا۔ تو اللہ والوں کے چہرے بتاتے ہیں کہ یہ جھوٹوں کے چہرے نہیں ہوتے۔ کہتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی صلیبی جنگوں میں مشغول تھے، اطلاع ملی کہ دشمن کا بحری بیڑا آ رہا ہے، کمک آ رہی ہے۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی کو بڑی فکر ہوئی کہ مسلمانوں کی تعداد پہلے تھوڑی، اب اوپر سے اگر دشمنوں کا بحری بیڑا آ گیا تو مسلمانوں کے لیے مشکل بنے گی۔ بیت المقدس میں پہنچا، ساری رات اللہ کے حضور مناجات میں گزاری، رکوع سجدے میں گزار دی۔ فجر ہو گئی، فجر پڑھ کے نکلا گھر جانے کے لیے، تو مسجد کے دروازے پر کسی اللہ والے سے ملاقات ہوئی، اس کا چہرہ پر نور تھا، دیکھ کے دل میں سرور آ گیا، دل نے گواہی دی کہ یہ بھی کوئی مسیحا نظر آ رہا ہے۔ تو صلاح الدین قریب ہوا، اور قریب ہو کر اس نے کہا کہ حضرت دعا کیجئے، دشمن کا بحری بیڑ آ رہا ہے۔ کیا کہا؟ حضرت دعا کیجئے، دشمن کا بحری بیڑ آ رہا ہے۔ وہ بھی کوئی باخدا بندے تھے، وہ بھی مادے سے ذرا پار دیکھنا جانتے تھے، بصیرت نصیب تھی ان کو۔ انہوں نے صلاح الدین کے چہرے کو دیکھا، پتہ چل گیا کہ اس کی رات کیسے گزری ہے۔ فرمانے لگے، صلاح الدین ایوبی، تیرے رات کے آنسوؤں نے دشمن کے بحری بیڑے کو ڈبو دیا ہے۔ اور واقعی تیسرے دن اطلاع ملی، دشمن کا بحری بیڑا رستے میں سمندر میں ڈوب چکا تھا۔ تو اللہ والوں کے چہروں پہ نور ہوتا ہے۔ عبداللہ ابن اسلام رضی اللہ عنہ یہودی تھے، عالم تھے یہودیوں پہ بڑے۔ یہودیوں نے بھیجا تھا سوال پوچھنے کے لیے، نبی علیہ السلام سے چن کے سوال پوچھ کے آؤ۔ جب آ کے نبی علیہ السلام کا چہرہ دیکھا تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ دوسروں نے کہا جی بھیجا کس لیے تھا اور کر کیا دیا؟ کہنے لگے میں نے اس محبوب کا چہرہ دیکھا، وہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نظر نہیں آتا تھا۔ ساتواں اثر یہ ہے کہ گناہ کرنے سے بندے کا بدن اور دل اندر سے کمزور ہوتے ہیں۔ دیکھنے میں آپ کو بڑے نظر آئیں گے، ویل بلٹ اور یہ اور وہ، اندر بزدلی ہوگی۔ گناہوں کی وجہ سے بہادری ان سے چھین لی جائے گی۔ اندر سے چور ہوتا ہے نا، چونکہ وہ چور ان کے دل کو وہ گھبرا دیتا ہے، خوف ہوتے ہیں ان کے دل میں۔ تو امور خیر میں ان کی ہمت گھٹ جاتی، دل میں ان کے روب اور وہن آ جاتا ہے۔ وہن سستی کو کہتے ہیں، دل مروب ہو جاتے ہیں۔ آٹھواں اثر یہ ہوتا ہے گناہ کرنے کا کہ بندہ طاعت سے محروم ہو جاتا ہے۔ یعنی آج ایک گناہ کیا، ایک نیکی سے محروم ہوا، کل دوسری نیکی سے، پرسوں تیسری نیکی سے۔ پہلے جماعت میں جاتا تھا، وقت لگاتا تھا، آہستہ آہستہ چلہ چھوٹا، پھر سے روزہ چھوٹا، پھر شب جمعہ چھوٹی، اور پھر ظاہری سنت بھی چھوٹ گئی۔ تب جا کے پتہ چلتا ہے اس کی گناہوں کا اثر کیا نکلا۔ ذکر اذکار کرنے والا ہے تو سب سے پہلے شیخ سے رابطہ چھوٹا، معمولات چھوٹے، تہجد چھوٹی، پھر آہستہ آہستہ ظاہر بھی سب کچھ چھوٹ جاتا ہے۔ تو طاعات سے انسان وقت کے ساتھ ساتھ محروم ہوتا چلا جاتا ہے، ایک ایک کر کے محروم ہوتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ گناہ کرنے سے انسان کی عمر کو گھٹا دیا جاتا ہے، انسان کی عمر کو گھٹا دیا جاتا ہے۔ جیسے حدیث پاک میں ہے کہ زنا کرنے والے بندے کی عمر کو گھٹا دیا جاتا ہے۔ اس کے علماء نے دو معنی لکھے ہیں۔ کبھی کبھی تو اللہ تعالی
مقدار میں بھی عمر گھٹا دیتے ہیں کہ اگر نیکی کرتا تو 90 سال عمر ہوتی، اب اپنے ہاتھوں سے اپنی جوانی تباہ کی تو اب 70 سال میں ہی ٹرک گیا. تو ظاہر میں بھی عمر گھٹا دیتے ہیں، کیونکہ یہ عمر اللہ تعالیٰ لکھ دیتے ہیں مگر بعض اوقات مشروط ہوتی ہے. جیسے صدقے سے عمر بڑھا دی جاتی ہے، حدیث پاک میں آتا ہے. تو صدقے سے عمر بڑھا دی جاتی ہے، گناہوں سے عمر گھٹا دی جاتی ہے. اور ایک اس کا معنی علماء نے یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مقدار اگر نہ بھی گھٹائیں تو جو اس میں افیکٹو لائف ہے بندے کی، وہ بندے کی گھٹا دیتے ہیں. مثلا 40 سال میں ہی ہارٹ اٹیک ہونا شروع ہو گیا، 40 سال میں ہی بلڈ پریشر ہو گیا، 40 سال میں ہی شوگر ہو گئی، 40 سال میں ہی السر ہو گیا، نہ کھا سکتا ہے، نہ کچھ کر سکتا ہے، نہ کہیں جانے کا، زندگی کیا زندگی، دوسروں کی محتاجی پڑ گئی. تو عمر تو 70 ہی سال رہی جو تھی اس کی، مگر اس میں سے جو افیکٹو عمر تھی، پروڈکٹیو عمر تھی، اللہ اس کو گھٹا دیتے. اور نیکی کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اگر 70 سال اس نے رہنا ہے یا 90 سال رہنا ہے، اللہ زندگی کے پورے سپین تک ان نعمتوں کو محفوظ رکھتے ہیں. ہمارے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ 90 سال عمر تھی، اور ایک مرتبہ ان کو شوگر کی بیماری بھی تھی سالوں سے. انہوں نے ہمارے سامنے افطار کیا، تو افطاری کے بعد وہیں پر عشاء کی نماز ہو گئی تو تراویح شروع ہو گئی. تراویح میں قراء آئے ہوئے تھے مختلف جگہ کے، انہوں نے پڑھنا تھا تو حضرت بھی پیچھے کھڑے ہو گئے. کیا ملا ہے، سحری کا وقت ہو گیا. سحری کا وقت ہوا تو ہم حیران کہ حضرت نے وضو ہی نہیں تازہ کیا. 90 سال کی عمر، شوگر کا مریض، اور مغرب سے لے کے سحری کا وقت ہو گیا. اب ان لوگوں نے سحری کا انتظام مسجد میں ہی کیا ہوا تھا تو حضرت نے مسجد میں ہی وہیں سحری کھا لی. اب سحری کے بعد تو جوان بندے کو بھی وضو کی ضرورت پڑتی ہے، تو ہم ذرا قریب حاضر ہوئے. حضرت آپ وضو تازہ فرمائیں گے؟ دیکھ کر مجھے کہنے لگے کیوں میرا وضو کوئی کچا دھاگا ہے، کیوں میرا وضو کوئی کچا دھاگا ہے. اللہ اکبر، حیران ہو گئے. حضرت نے اسی وضو کے ساتھ پھر فجر کی نماز پڑھائی، اور فجر کی نماز پڑھانے کے بعد اسی وضو کے ساتھ بیٹھ کر درس قرآن دیا، اور اسی وضو کے ساتھ اشراق کی نماز ادا کی. حیران ہے ہم آج تک اس کرامت کو دیکھ کر کہ افطاری کے وضو کے اشراق کی نماز پڑھی اور پھر کمرے میں تشریف لا کر وضو کی تجدید فرمائی. 90 سال کی عمر میں سب دانت ان کے بالکل ٹھیک تھے، ایک دانت گرا ہوا نہیں تھا، سارے دانت ٹھیک تھے. میں ایک مرتبہ ذرا نرم سی روٹی ڈھونڈنے لگا، پوچھنے لگے کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا جی نرم ڈھونڈ رہا ہوں. کیوں میرے دانت نہیں ہے؟ مجھے سخت نکال کے دو. میں نے ایک تنور کی بنی ہوئی سخت روٹی نکال کے دی، حضرت نے اس کو کھایا. جب خط پڑھتے تھے نا 90 سال کی عمر میں، تو اس وقت اینک اتار کے خط پڑھتے تھے. ہم کہتے ہیں حضرت لوگ پڑھنے کے لیے اینک لگاتے ہیں، آپ پڑھنے کے لیے اینک اتارتے ہیں. فرماتے ہیں یہ دور کی اینک ہے، قریب کی اینک نہیں ہے. اللہ. تو 90 سال میں کونے میں بیٹھ کے کوئی پھسر پھسر کرتا نہ تو حضرت سن لیا کرتے تھے. سماعت ٹھیک تھی، بصارت ٹھیک تھی، دانت ٹھیک تھے. وضو کا یہ حال تھا، اور صحت ایسی تھی ہم لوگ ان کے سامنے چوزے نظر آتے تھے. ایسے کبھی ہمارے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیتے نا تو ہم دورے ہوئے چلے جاتے تھے. ہمیں کہتے تھے چوزے کہیں تھے. اب بتاؤ یہ کیا چیز تھی؟ ایک دفعہ پوچھ لیا حضرت کہ یہ آپ کی صحت تو ہم نے اور کہیں نہیں دیکھی. فرمان لگے ہاں ایک مرتبہ ایک عیسائی تھا اور اس نے لوگوں کو ورگلانا شروع کیا، تو میں نے کہا کہ میں اس سے مناظرہ کرتا ہوں.
میں قرآن لے کر پہنچ گیا. وہ پہلوان تھا, اس نے شادی بھی نہیں کی ہوئی تھی. تو اس نے جب ہاتھ میں ہاتھ لیا نا تو میرے ہاتھ کو ہلانے کی کوشش کی, اور میں نے اس کو وہیں پر جام کر لیا تو ہاتھ ہل ہی نہ سکا. جب ہاتھ ہی نہ ہل سکا تو وہ پیچھے ہٹ کے بیٹھ گیا. کہنے لگا جی مناظرہ تو بعد میں کریں گے, یہ بتائیں کہ آپ کون سے کشتے کھاتے ہیں جو اتنی اچھی صحت ہے. میں نے کہا دال ساگ کھاتا ہوں. اس نے کہا نہیں, میں پہلوان ہوں, میں روزانہ اتنا دودھ پیتا ہوں, اتنا مکھن استعمال کرتا ہوں, اتنا گوشت کھاتا ہوں, اور اس پہاڑ پہ اتنی دفعہ چڑھتا اترتا ہوں, اتنی ورزش کرتا ہوں, پھر جا کے میری ایسی صحت ہے, اور میں آپ کے ہاتھ کو ہلا ہی نہیں سکا, اور میں نے شادی بھی نہیں کی اپنی جوانی کو بحال رکھنے کے لیے, تو آپ میں یہ طاقت کیسے آئی؟ حضرت فرمان لگے بھائی میں تو دال ساگ کھاتا ہوں اور میری تیسری شادی ہے. دال ساگ کھاتا ہوں اور میری تو تیسری شادی ہے. اس نے کہا کہ آخر بتائیے تو صحیح کیا وجہ ہے. میں نے اسے بتایا کہ میرے اندر دو خوبی ہیں. ایک میں نے لوہے کا لنگوٹ باندھا, کبھی کوئی جوانی سے متعلقہ گناہ نہیں کیا. یہ اس کو جواب دیا کہ ایک میں نے لوہے کا لنگوٹ باندھا. لوہے کا لنگوٹ سمجھتے ہیں نا, جیسے انڈر ویئر کپڑے کا پہنتے ہیں تو لوہے کا انڈر ویئر پہننا, یعنی کوئی بھی جنسی گناہ نہ کرنا. تو فرمانے لگے کہ میں نے اسے کہا کہ دیکھو, ایک تو میں نے لوہے کا لنگوٹ باندھا, اور دوسرا میری تہجد کی نماز کبھی قضا نہیں ہوئی. ان دو عملوں کی وجہ سے اللہ نے مجھے جسمانی طور پر یہ صحت عطا فرمائی. پھر بات لمبی ہوتی گئی تو بعد میں فرمانے لگے کہ وجہ یہ بھی تھی کہ ایک مرتبہ مجھے لیلۃ القدر نصیب ہوئی. یہ راز کی بات ذرا بعد میں بتانے لگے. کہنے لگے مجھے لیلۃ القدر مل گئی. میں نے لیلۃ القدر میں عمر میں برکت کی دعا مانگی, تو کبھی تو عمر میں برکت کی وجہ سے ٹائم سپین بڑھا دیتے ہیں, اور کبھی عمر میں برکت کی وجہ سے جتنی زندگی ہوتی ہے وہ تو اتنی رہتی ہے, مگر اللہ تعالی جوانی کی صحت کو آخری عمر تک بقا عطا فرما دیتے ہیں. تو گناہوں کی وجہ سے انسان کی عمر کم ہو جاتی ہے, یا عمر کا پروڈکٹیو حصہ, افیکٹو حصہ کم ہو جاتا ہے, دوسروں کی محتاجی ہوتی ہے آخری عمر میں آ کے. اور نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آخری عمر تک غیر کی محتاجی سے محفوظ فرماتے ہیں. ایک اثر یہ بھی ہے گناہ کا کہ ایک گناہ کی وجہ سے دوسرے گناہ کا دروازہ کھلتا ہے. بندہ سمجھتا ہے بس میں ایک دفعہ یہ کام کر لوں پھر نہیں کروں گا. وہ ایک دفعہ کا کام کرنا اگلے گناہ کا دروازہ کھول دیتا ہے. دوست نے کہا چلو بھائی ایک دفعہ یہ گناہ کرتے ہیں. اس نے ایسی بری عورت کا تعارف کروا دیا, اب گناہوں کا دروازہ ہی کھل گیا. کسی سے ناجائز تعلقات ہو گئے, اب جھوٹ کا دروازہ کھل گیا. باپ کے سامنے جھوٹ, تو امی کے سامنے بھی جھوٹ, تو بھائی کے سامنے بھی جھوٹ, ہر ایک کے سامنے جھوٹ, ہر وقت جھوٹ. اور پھر اتنے جھوٹوں کو چھپانے کے لیے مزید جھوٹ. اتنے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں کہ نہ پوچھیے. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ روایت میں آتا ہے بندہ اتنا جھوٹ بولتا ہے, اتنے جھوٹ بولتا ہے, اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے دیتے ہیں کہ اس بندے کا کذاب جھوٹے لوگوں کے دفتر میں نام لکھ لیا جائے. ایک اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ توبہ کی توفیق چھین لی جاتی ہے. گناہ کا اثر کیا ہوتا ہے؟ توبہ کی توفیق. آج کل کرتا رہتے ہیں ہاں میں توبہ کروں گا توبہ کروں گا, توبہ کی توفیق نہیں ملتی, کر نہیں پاتا. تو اگر کسی بندے کو توبہ کی توفیق مل جائے تو یہ بھی اللہ کی عنایت سمجھے.
کہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے. توبہ کو ٹالنا نہیں چاہیے. اس لیے ایک بزرگ لکھتے ہیں اکمال الشیم میں، اے دوست تیرا توبہ کی امید پر گناہ کرتے رہنا. اے دوست تیرا توبہ کی امید پر گناہ کرتے رہنا اور زندگی کی امید پر توبہ کو مؤخر کرتے رہنا تیری عقل کا چراغ گل ہونے کی دلیل ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تیری عقل کا چراغ گل ہو چکا. اور ایک گناہ کا اثر یہ ہوتا ہے کہ گناہ کی برائی کا احساس دل سے نکل جاتا ہے. ایک ہوتا ہے نا بندہ گناہ کرتا ہے تو برائی محسوس کرتا ہے، وہ جو برائی کا احساس ہے نا یا گناہ سے نفرت ہے وہ نکال لی جاتی ہے. گناہ نظر ہی نہیں آتا. جیسے جو لوگ فحش کلامی کرتے ہیں، گالیاں نکالتے ہیں ماں بہن کی، ان کو برا ہی نہیں لگتا. عجیب بات ہے کہ یہ احساس اتنا ختم ہو جاتا ہے کہ بندہ پھر اپنے گناہوں کو فخریہ انداز میں لوگوں کو بتاتا ہے. گناہ بھی کیا، بتایا بھی. بڑا سمارٹ بن رہا ہوتا ہے، دیکھو جی میں نے اس کو بے وقوف بنایا. بے وقوف نہیں، اس کو دھوکہ دیا، اپنا دھوکہ بتا رہا ہوتا. خدا چھپاتا ہے اور یہ اپنے عیبوں کو کھولتا ہے. حتیٰ کہ جب گناہ کا احساس ختم ہو جاتا ہے نا تو کئی مرتبہ اس کی زبان سے کلمات کفر کا بھی صدور ہو جاتا ہے اور ایمان سلب ہو جاتا ہے. اس لیے ایک بزرگ فرماتے تھے کہ تم گناہ سے ڈرتے ہو، میں ایمان کے سلب ہونے سے ڈرتا ہوں. تم گناہ سے ڈرتے ہو، میں ایمان کے سلب ہونے سے ڈرتا ہوں. تو آہستہ آہستہ گناہ کی وجہ سے بندے کا ایمان ہی سلب ہو جاتا ہے. انشاءاللہ یہ مضمون ہم کل بھی جاری رکھیں گے، چونکہ تقریباً آدھا بیان ہوا، آدھا تقریباً اور ہے، تو آج تو یہ مکمل ہو نہیں سکتا. اس سے اندازہ لگائیے کہ گناہوں کے دنیا میں کتنے نقصانات ہیں. یہ جتنے ہم نے ابھی گنے یہ بھی آدھے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں گناہوں سے محفوظ فرمائے اور ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا. اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا. جو رنگ کے جامی پر رومی پہ چڑھایا تھا، جو رنگ کے جام
کی کچھ رنگت مجھے پہ بھی چڑھا جانا، اس رنگ کی کچھ رنگت مجھے پہ بھی چڑھا جانا، قدرت کی نگاہیں بھی جس چہرے کو تکتی تھی، قدرت کی نگاہیں بھی جس چہرے کو تکتی تھی، جس چہرے کو تکتی تھی، اس چہرہ انور کا دیدار کرا جانا، اس چہرہ انور کا دیدار کرا جانا، جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل، جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل، دیدار نبی حاصل، اے عشق کبھی مجھ کو نیند ایسی سلا جانا، اے عشق کبھی مجھ کو نیند ایسی سلا جانا، دنیا سے ریاض ہو جب عقبہ کی طرف جانا، دنیا سے ریاض ہو جب عقبہ کی طرف جانا، عقبہ کی طرف جانا، داغ غم احمد سے سینے کو سجا جانا، داغ غم احمد سے سینے
سجا جانا اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا. مراقبہ کر لیجیے، آنکھوں کو بند کر لیجیے، سر کو جھکا لیجیے. دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوب جائیے. انسان جب اپنے اندر جھانکتا ہے اسے اپنی اصل تصویر نظر آتی ہے. اپنے من کے دریچے کو کھولیے، اپنی اصل تصویر کو دیکھیے. لا الہ الا اللہ محمد. دعا کر لیجیے. سبحان ربی الاعلی وهاب اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے مالک ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، ہمیں گناہوں کی نحوست سے بچا لینا، گناہوں کی پشیمانیوں سے بچا لینا، گناہوں کی ظلمت سے بچا لینا. اے اللہ گناہوں کی دلدل سے بچا لینا. اے اللہ ہمیں نیکوکار بنا دے، پرہیزگار بنا دینا. اے اللہ گناہوں سے ہماری جان چھڑا دیجیے. اے اللہ گناہوں سے ہماری جان چھڑا دیجیے. اے اللہ ہمیں گناہوں کی ذلت سے بچا لیجیے اور طاعات کی عزت نصیب فرما دیجیے. اللہ ہمیں اپنی پکڑ سے محفوظ فرما. اے اللہ ہمیں اپنی پکڑ سے محفوظ فرما. میرے مولا رحمت کا معاملہ فرما. اے اللہ ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما. اے اللہ ہمیں گناہوں میں دھسنے سے محفوظ فرما. اے اللہ ہمارے حال پر رحمت کی نظر فرما. اے اللہ ہمارے دل سخت چکے ہیں، ان کو نرم فرما. ان پر زنگ آ چکا ہے، اس زنگ کو دور فرما. میرے مولا رحمت کا معاملہ فرما. اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. رمضان مبارک کے ان مقدس لمحات میں اے مالک ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، ہماری توبہ کو قبول فرما. رب کریم ہماری توبہ کو قبول فرما. اے اللہ ہمیں نیکوکاری کی زندگی نصیب فرما، پرہیزگاری کی زندگی نصیب فرما. اے اللہ اس محفل کے سب لوگوں کے اٹھے ہاتھوں کو قبول فرما. میرے مولا ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما. اے اللہ ہمیں اپنی رحمت سے دور نہ فرما، ہماری زندگی سے برکتوں کو واپس نہ فرما. اے اللہ نعمتوں کو واپس نہ فرما. اے اللہ ان نعمتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ان نعمتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرما. میرے مالک کرم کا معاملہ فرما. اے اللہ میں اپنے محبوب کی سچی محبت نصیب فرما. اے اللہ میں ان کی ایک ایک سنت پر محبت کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے حال پر رحمت کی نظر فرما. اے اللہ قیامت کے دن ان کے قدموں میں حاضری نصیب فرما، ان کے ہاتھوں عہد کوثر کا جام عطا فرما. اے اللہ ان کی شفاعت نصیب فرما. اے اللہ قیامت میں ان کے قدموں نے پیچھے اے اللہ چلنے کی توفیق عطا فرما. جنت میں ان کا قرب اور ہمسائیگی نصیب فرما. اے اللہ ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ فرما. اے اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما، تراویح کو قبول فرما. اے اللہ یہ اشرف تو گناہ جہنم سے بری ہونے کا ہے، اللہ اپنی رحمت سے ہمیں جہنم سے بری فرما. اے اللہ ہم سے تو دھوپ کی گرمی برداشت نہیں ہوتی، تیرے جہنم کی گرمی کہاں برداشت ہوگی؟ دو بندوں کے سامنے کی ذلت برداشت نہیں ہوتی، قیامت کے دن کی ذلت کہاں برداشت ہوگی؟ اے اللہ ہم تو دنیا کے بندوں کو حساب نہیں دے سکتے، اے مالک آپ کو حساب کیسے دے سکیں گے؟ رحمت فرما دیجئے، درگزر فرما دیجئے.
ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے, نیکوکاری کی زندگی عطا فرما دیجئے. ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. رب کریم جو مانگا وہ بھی عطا فرما, جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما. آپ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیریں مانگی سب خیریں ہمیں بھی نصیب فرما. جن شرور سے پناہ مانگی ہمیں بھی پناہ عطا فرما. اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. اے اللہ اگر یہ آواز دور تک پہنچ رہی ہے تو جو مرد عورتیں گھروں میں بیٹھے آمین کہہ رہے ہیں ان کو بھی ان دعاؤں میں شامل فرما. اے اللہ پورے شہر والوں پر, ایمان والوں پر اپنی خصوصی رحمت نازل فرما. پریشانیوں کو دور فرما, کاروبار کی پریشانیوں کو دور فرما, گھر بار کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ جو عورتیں گھروں میں پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما, جو مرد پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ جوان بچی ہیں جن گھروں میں یا بچے ہیں ان کے فرض ادا کرنے آسان فرما. اے اللہ جو اولاد نرینہ کے طلبگار ان کو اولاد نرینہ عطا فرما. رب کریم رحمتوں کا معاملہ فرما اور ہماری اے اللہ جسمانی بیماریوں کو دور فرما, روحانی بیماریوں کو دور فرما. پروردگار عالم ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما. اے اللہ یہاں جتنے بھی لوگ دور قریب سے آ کر اعتکاف بیٹھے اللہ سب کا بیٹھنا قبول فرما. اے اللہ راتیں گزرتی چلی جا رہی ہیں اور ہم ویسے کے ویسے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ ہمارے دلوں کی حالت کو تبدیل فرما, ہمیں نماز کی حضوری نصیب فرما, سجدے کا سرور نصیب فرما, قرآن پاک پڑھنے کا لطف نصیب فرما. اے اللہ اپنی خشیت عطا فرما, اپنی ملاقات کا شوق نصیب فرما, سامنے اپنے پیشی کا خوف عطا فرما. اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. پروردگار عالم جو خدمت کرنے والی جماعت ہے ان کی خدمت کو قبول فرما. جتنے بھی چھوٹے بڑے لوگ ہیں اللہ سب کے جذبے کو قبول فرما, سب کے جاگنے کو قبول فرما, سب کی محنت کو قبول فرما اور ان کو ان کی امیدوں سے بڑھ کر اجر اور بدلہ نصیب فرما. اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. صلی اللہ اے اللہ پوری امت میں جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما. امت مسلمہ کو عزت رفتہ نصیب فرما. اے اللہ ہمارے والدین عزیز اقارب مشائخ جو فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما, جن کی آپ نے مغفرت کر دی ان کو قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.